اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہیں ان سب کے اوپر باقاعدہ انکوائری ہوگی، کمیٹیاں بنیں گی، یہ پورا جو ہاؤس ہے وہ اس میں شامل ہوگا، اور آئین شکنی کی جو سزا ہے اس پہ ہمارے جو تحفظات ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس ٹائم میں کام ہوا ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ ایکشن لیا جائے گا۔ لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں آن ریکارڈ کہ جو پارٹیاں اس وقت موجود تھیں اور انہوں نے الیکشن کے اس ڈیلے کے اوپر اس آئین شکنی میں سہولت کاری کا کردار ادا کیا، آگے کے لیے اصلاح کے لیے ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کریں، اور اگر پھر دوبارہ ایسا کرتے ہیں تو کم از کم اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ہمارے اوپر نہیں کر رہے، تو اپنے اوپر تنقید کرنے کے لیے آپ اگر موقع فراہم کرتے ہیں اپنے آپ کو تو بیسٹ آف لک، آپ کرتے رہیں۔ لیکن یہ پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں جو موجود تھیں اس وقت انہوں نے ہی اس کو الاؤ کیا کہ الیکشن لیٹ ہوں، اور یہ انٹرم گورنمنٹ جو پرولانگ ہوئی ہے یا انشکری جو ہوئی ہے اس میں جو پارٹیاں سہولت کار تھیں ان کو خود معلوم ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں تو دوسرا بجٹ ابھی آ رہا ہے اس پہ مصروف ہوں، اور اس پہ ہمارا کام رہے گا کہ ہمارا بجٹ تو وہ ہوگا، ہمارا جو عمران خان کا ویژن ہے، ہماری پارٹی کا ویژن ہے، ہمارا جو ویژن ہے اس پہ سامنے آئے گا۔ لیکن میں کیونکہ فیڈ بیک لیتا رہا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ تنقید کرنے والے اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے یہ مواقع فراہم کیے، وہ الزامات لگا رہے ہیں ان لوگوں پر کہ جن پہ ظلم ہوا، ان اقدامات کے جن لوگوں ہم جو مظلوم ہیں، یہاں پر ہماری پوری پارٹی مظلوم ہے، پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے، اور اس وقت سارے چپ رہے، نہ کسی کو جمہوریت یاد تھی، نہ کسی کو انسانی حقوق یاد تھے، نہ کسی کو اسلامی حقوق یاد تھے، نہ کسی کو اس صوبے کا کلچر یاد تھا، نہ کسی کو اس صوبے کی روایات یاد تھیں، اور نہ ہی اس ایوان میں وہ لوگ جو اس ایوان میں کئی بار آ چکے جو ان کے ساتھ ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ ہوا، اگینسٹ دا لا ہوا، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہوا، کسی نے بھی وہاں سے آواز نہیں اٹھائی۔ مجھے اس پہ افسوس ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کی اصلاح ہوگی جب ایک وقت آئے گا اور یہ سوچیں گے، ان کو بالکل اس چیز کے اوپر ندامت ہوگی ایک دن کہ جو انہوں نے کیا اور جو خاموشی اختیار کی وہ کام ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی اقدام کرنا ہو تو اس میں اپنے آپ کو رکھو اس بندے کی جگہ پر، تو پھر آپ ایک بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کیا گیا۔ بہرحال اور ثبوت اس بات کا یہ تنقید ہوتی ہے کہ عمران خان کی پرفارمنس، اس صوبے کی پرفارمنس، حکومت کی پرفارمنس نہیں رہی، تو یہ تعداد بتا سکتی ہے کہ عوام نے اس سارے جبر، ظلم، زیادتی، نشان چھین لیا، لیڈر جیل میں، کاغذات نہیں جمع کرانے دے رہے، اغوا ہو رہے ہیں ہمارے پروپوزر سیکنڈرز، کمپین نہیں کرنے دے رہے، اس کے باوجود آج بھی جن حلقوں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے پورے پاکستان کی طرح، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ وہ جو دھاندلا یہاں پر ہوا ہے، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، حلقے کھلیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ حاضر ہوں، جب مجھے خوف نہیں ہے، جب نظام میرے خلاف تھا کہ آؤ میرا حلقہ کھول لو، تو آپ لوگ جو ٹریبیونل میں کیسز چل رہے ہیں تو آپ لوگ خود کیوں نہیں کرتے والنٹیئر کہ آؤ کھول لو، آؤ کھول لو، ہم سب کھولنے کو تیار ہیں، سب تیار ہو نا اس کے لیے؟ آپ لوگ تیار ہیں کیا؟ خاموشی بتا رہی ہے کہ مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایز پر کمٹمنٹ ہمارے صوبے کو اس سال بھی جو ریگولر پیسہ آتا ہے، وہ جو پرانے بقایا جات ہے اس پہ تو میں بات کرتا ہوں بعد میں آ کر، جو ریگولر پیسہ آتا ہے اس پہ 300 ارب روپیہ کم دیا گیا ہے، 300 ارب، اور میں جو بات کر رہا ہوں ریکارڈ پہ کر رہا ہوں، اور ریکارڈ کے مطابق کوئی بھی اس کو سوال بھی سے اٹھا سکتا ہے، اس کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے، ابھی نہیں جب بھی ہو۔ اس کے بعد آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے اوپر پورا اترنا ضروری ہے، بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ فرض ہے۔ ان شرائط کے مطابق 96 بلین 96 ارب روپیہ آپ کو سرپلس ہمیں ہمارے صوبے نے دینا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، باوجود کہ ہمیں اپنے پیسے نہیں مل رہے، پچھلے بقایا جات 300 ارب ہماری پھر یہاں پر ایک ریگولر میں بھی کٹوتی، اور پھر بھی اس وقت کے حساب سے میں 30 جون تک یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا وہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت عمران خان کا سپاہی، بحیثیت سارے لوگ جو بیٹھے ہیں وہ فرض اس صوبے کی طرف سے پورا کر کے پورا 96 ارب روپے پورا کر کے دوں گا۔ لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال ہے اور جواب کا انتظار رہے گا کہ کیا پنجاب اور سندھ جو انہوں نے پورا کرنا ہے کیا وہ پورا کریں گے؟ مجھے جواب اس لیے نہیں ملنا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ جواب دیں اس کا، تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت صوبہ، باوجود اسے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے۔ اس سال ہمارا جو ایکس فاٹا ہے، جو ہمارا مرڈ ایریا ہے، اس کی جو کمٹمنٹ لوگوں سے کی گئی تھی تو صرف
صوبائی حکومتیں نہیں کی تھی. اور یہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے سے لے کے اب تک اس طرح پاکستان میں ہر ایک نے قربانی دی, ہر پاکستانی نے قربانی دی. ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانی دی ہے ہمارے امن و امان کے لیے. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا, آپریشنز ہوئے, اپنا گھر بار چھوڑا. اور کسی نے اگر اپنا گھر چھوڑا ہو کبھی, اللہ کسی پہ وقت نہ لائے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ جب اپنے بیوی بچوں ماں باپ فیملی کے ساتھ وہ اپنا گھر چھوڑ کے جب بے سر و سامانی کی حالت پہ نکلتا ہے تو اس کی عزت, اس کا مقام وقار کس طریقے سے اس کو سنبھالنا پڑتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے وہ. یہ ان لوگوں نے قربانی کی. آج بھی ان کا حق فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا. کیوں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ یا کیا ہماری قربانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ یا کیا بار بار ظلم کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کرتے رہیں گے, ہم برداشت کرتے رہیں گے, پھر آخر میں ہمیں بٹھا کے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے لیے آپ کریں, پاکستان کے لیے آپ کریں, تو پھر یہ بھی مان لو کہ پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں, اس پاکستان کے لیے صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور پھر ہم ہی کرتے رہیں گے. یہ رویہ ناقابل برداشت ہے. اور اس رویے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خاموشی سے برداشت کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. جو ابھی کا اس وقت کا جو 50 ارب روپیہ بقایا ہے, ہمیں وہ اسی 2 مہینے کے اندر چاہیے. یہ ہمارا حق ہے, ہمیں چاہیے. آپ ہمیں مجبور نہ کریں. میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں. پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہوں. اگر اپنا حق مانگنا, اپنے لوگوں کا حق مانگنا, جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, یہاں پہنچایا ہے, اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے, تو میں غیر ذمہ دار ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. مزید غیر ذمہ دار بنوں گا. اور غیر ذمہ داری تو تھوڑی چیز ہے, اس سے آگے بھی کچھ بنوں گا. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرالنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چپ ہو جائیں گے, تو ہم نہ ہمارے آباء و اجداد اور نہ ہم. ہماری ایک ہسٹری ہے. انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں, ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے, قربانی بھی دی ہے, اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے, کس طرح حق لیا ہے وہ بھی سامنے ہے, کس سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے, کس کو ٹکر دے کے کہاں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے. اور صرف یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات نہیں کر رہا, پاکستان بننے سے پہلے کا بھی ریکارڈ اٹھا لیں. الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو, اس کی باتوں پہ یقین نہ کرو. ہماری ہسٹری یہاں ہے, ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے. پھر جس طرح ہمارے اجداد نے چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائیورٹ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح, تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فارمولہ ہمیں آتا ہے, ہماری رگوں میں ہے, ہمارے خون میں ہے. تو اس فارمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ. اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا وہ نہیں کی جاتی. ریکویسٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. آج بھی اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے. حق پہ کھڑا ہونا بھی حکم ہے, حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حکم ہے. تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ دی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس جو آپشن موجود ہیں, چاہے اس کو غیر ذمہ داری کہیں چاہے جو کہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے اس کی. ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے. اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے, ٹیکسز کی مد میں. نہ ہمیں اپنے لائبلٹیز ملے, نہ اپنا حق ملے, نہ واجبات ملے, نہ ریگولر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملے. اس کے بعد آپ ہمارے پہ ٹیکسز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہمارا ہے, ہمارے سے جو 1% کمٹمنٹ کی گئی تھی اس پہ 1 روپیہ آج تک نہیں ملا. یہ وعدے کرتا ہوں 1 روپیہ نہیں ملا. فیڈرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے 460 بلین مرجر ایریا کے لیے, اس کے اندر کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ 460 ارب ان کا ہے اور ٹوٹل 1600 ارب رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے. وہ وار اگینسٹ ٹیرر کا 1% میں آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں دیا؟ چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بیوقوفہ بنا سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک وقت میں سب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. وہ وقت گزر چکے ہیں. وہ پیسہ ہمیں چاہیے. ہماری فوج, ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں اور مالی قربانی ہم دے رہے ہیں, معاشی قربانی ہم دے رہے ہیں. اسی وجہ سے آج جب میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرا آپ نے 1510 ارب روپیہ دینا ہے, 1510 ارب روپیہ صرف میری بجلی کی مد میں جو آپ نے دینا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ CCI سے اپرووڈ ہے, ایک اپرووڈ چیز ہے. اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, ذمہ داری کی بات کرتے ہیں, تو اپنی ذمہ داری بھی تو پوری کریں. آئین بھی آپ توڑتے ہیں, پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں, غیر جمہوری بھی آپ ہیں, جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں, اور اس کے بعد کمٹمنٹ اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ذمہ داری بھی ہم کریں, قربانی بھی ہم کریں, بار بار ہم کریں. ایسے نہیں ہے. میری بجلی کے لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں. میں مجبور ہوا اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے, اور میں اس حد تک کبھی نہیں گیا. کسی کو مذاق لگ رہا ہے, کسی کو یہ لگ رہا ہے. ایک بیان میں نے سنا, میں آپ کو ایک سیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں.
کہ جی غیر ذمہ داری ہم نہیں کریں گے. آپ تو غیر ذمہ داری کر چکے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں. جب میں بجلی کی سستی یونٹ دے رہا ہوں, بجلی بڑھتے 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 وہ دور تک نہیں جاتا. جب سے میں دے رہا ہوں 16 روپے یونٹ ہم نے چھوڑی, عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم کی گئی سازش کے تحت, اس کے بعد سے یہ جو 65 روپے پہ گئی ہے, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں سستی دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں, کیا میرا اس پہ حق نہیں بنتا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو, وہ بھی نہیں دیتے ہو. ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشی مسائل ٹھیک نہیں ہیں, مسائل زیادہ ہیں, پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں, آپ کی وجہ سے ہیں, آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے. عمران خان انہی وسائل کے ساتھ یہ ملک چلا رہا تھا. بجلی کی یونٹ 16 روپے تھا, پیٹرول 145 روپے تھا, کاروبار آپ کے سامنے تھا کتنا چل رہا تھا, روزگار ماشاءاللہ روزگار کتنا چل رہا تھا, انڈسٹری چل رہی تھی, ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں, ہم نااہل ہیں. یہ منہ زبانی کہنے سے نہیں بنتا, آپ کا کردار اور آپ کا ماضی بتاتا ہے. آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے, وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مل رہا, میں اتنی میں بجلی دے رہا ہوں, اس کا بھی مجھے وہ والا اس حساب سے جو شیئر تھا وہ نہیں مل رہا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, دینے تو آپ نے ہیں. میری بقول ان کے 120 ارب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر پاتی. چور کا لفظ میں برداشت نہیں کروں گا. چور کون ہے پورا پاکستان نہیں, پوری دنیا جانتی ہے. دنیا کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے, دنیا کے ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیزیں آئی ہیں, ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے, جائیدادیں خریدی, منی لانڈرنگ کی, وہ ریکارڈ موجود ہے. کئی لیکس موجود ہیں, ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں, ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے؟ کیا ہم ریلیف نہیں دے رہے؟ احساس پروگرام کیا ہے؟ ریلیف ہے. BIS بھی کیا ہے؟ ریلیف ہے. ابھی ہم نے رمضان میں 10 کروڑ روپے دیا, ریلیف تھا. تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں, کہتا ہوں کٹوتی کر لو, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو, نہ کٹوتی کرتے ہو, نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو, اور تم میری بجلیاں کاٹتے پھرو گے اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھرو گے. ایسا نہیں ہے. کسی بلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بالکل جرم ہے. جب عوام کے لیے جاؤں گا یہ سب ساتھ جائیں گے, یہ جرم نہیں ہے, یہ حق ہے.